بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معاشرت۔ حضرت ابو اسحاق سبیعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی میلی کچیلی پرانے کپڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئیں۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے جو تم نے ایسی شکل و صورت بنا رکھی ہے؟ ان کی بیوی نے کہا حضرت عثمان رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ کسی نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ ان پر ناراض ہوئے اور فرمایا کیا تم میرے نمونے پر نہیں چلتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ اس کے بعد ان کی بیوی اچھی شکل و صورت میں عمدہ خوشبو لگا کر آئیں، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ اشعار کہے یا عین جودی بدمع غیر ممنون علی رضیت عثمان بن مظعون، اے آنکھ عثمان بن مظعون کی وفات کی مصیبت پر ایسے آنسو بہا جو کبھی نہ رکیں۔ علی امر ان بات فی رضوان خالقہ طوبی لہ من فقیر الشخص مدفون، ایسے شخص پر آنسو بہا جو اپنے خالق کو راضی کرنے میں ساری رات گزار دیتا تھا، یہ دفن ہو کر گم ہو گئے ہیں، ان کے لیے جنت کا طوبہ درخت ہے۔ طاب البقیع لہ سکنا وغرقدہ واشرقت ارضہ من بعد تفتین، بقیع اور اس کے غرقد درختوں میں اس کا ٹھکانہ بہت ہی عمدہ ہے، اور بقیع کی زمین کفار کے دفن ہونے کی وجہ سے فتنے والی تھی، اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دفن ہونے سے وہ روشن ہو گئی ہے، اور ان کی موت سے دل میں ایسا غم پیدا ہوا ہے جو موت تک ختم نہیں ہوگا، اور ان کے لیے آنسوؤں کی رگیں کبھی خشک نہ ہوں گی۔ حضرت عروہ کی روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام خولہ بنت حکیم بتایا گیا ہے، اور یہ کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تھیں، اور ان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، رہبانیت کو ہمارے لیے قابل اجر عبادت نہیں بنایا گیا ہے، کیا میں تمہارے لیے اچھا نمونہ نہیں ہوں؟ اللہ کی قسم تم لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اس کی حدود کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے قریش کی ایک عورت سے میری شادی کی، جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ مجھے نماز روزے عبادت کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ میرے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنی بہو یعنی میری بیوی کے پاس گئے اور اس سے پوچھا تم نے اپنے خاوند کو کیسا پایا؟ اس نے کہا وہ اچھے آدمی ہیں، یا کہا اچھے خاوند ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے ہمارے کسی پہلو کو کھول کر دیکھا ہی نہیں اور ہمارے بستر کے قریب ہی نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے خوب برا بھلا کہا، اور کہا کہ میں نے قریش کی خاندانی عورت سے تیری شادی کی اور تو نے اسے بیچ میں لٹکا رکھا ہے، تو اس کے پاس جاتا ہی نہیں۔ پھر انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا، میں حضور کی خدمت میں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دن بھر روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم رات بھر عبادت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی افطار کرتا ہوں، اور رات کو کبھی نماز پڑھتا ہوں اور کبھی سوتا ہوں، اور بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو۔ میں نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا 10 دن میں ایک ختم کر لیا کرو۔ میں نے کہا مجھ میں اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا 3 دن میں ختم کر لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرو۔ میں نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ دن بڑھاتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کیا کرو، کیونکہ یہ بہترین روزے ہیں اور یہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ حضرت حسین کی حدیث میں یہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کے ہر شوقین پر کچھ عرصہ ایسا آتا ہے جس میں اسے عبادت کا بہت جوش و جذبہ ہوتا ہے، اور جوش و جذبہ کچھ عرصہ چلتا ہے، پھر اس میں کمی آ جاتی ہے۔ جب کمی آتی ہے تو کوئی اس وقت سنت طریقہ اختیار کرتا ہے اور کوئی بدعت طریقے کو۔ جس نے جوش و جذبہ کی کمی کے زمانے میں سنت طریقے کو اختیار کیا وہ ہدایت پا گیا، اور جو کسی اور طرف چلا گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔
حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما جب بوڑھے اور کمزور ہو گئے تو وہ کئی دن مسلسل روزے رکھتے، پھر اس کے بعد کچھ دن نہ رکھتے تاکہ کچھ طاقت آ جائے، اور اسی طرح وہ قرآن کی منزل پڑھا کرتے، کبھی زیادہ پڑھتے اور کبھی کم، لیکن 3 یا 7 دن میں مقدار پوری کر لیا کرتے۔ پھر اس کے بعد کمزوری بڑھ جانے کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لیتا تو یہ مجھے اس کثرت عبادت سے زیادہ محبوب ہوتا جسے میں نے اختیار کیا ہے، لیکن میں ایک طریقے کو اختیار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں، اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اسے چھوڑ کر اور کوئی طریقہ اختیار کروں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے انتقال تک جو معمولات میں نے روزانہ تلاوت کے بنائے تھے، اب میں ان میں کمی کرنا اچھا نہیں سمجھتا، چاہے مجھے کتنی مشقت اٹھانی پڑے انہیں ہی کروں گا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو ملنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہا نے پرانے سادہ سے کپڑے پہن رکھے ہیں، تو ان سے کہا تمہیں کیا ہوا، تم نے ایسے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے بھائی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو دنیا کی رغبت بالکل نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا آپ کھائیں، میرا تو روزہ ہے۔ حضرت سلمان نے کہا جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کھانا کھا لیا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ عبادت کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی تو سو جاؤ، چنانچہ وہ سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر کھڑے ہونے لگے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی اور سو جاؤ۔ جب آخر رات ہوئی تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا آپ کے رب کا بھی آپ پر حق ہے، لیکن آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، اور آپ کے گھر والوں کا بھی آپ پر حق ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے ٹھیک کہا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس زمین تھی اور ایک گھوڑا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی مال تھا، نہ غلام اور نہ کوئی اور چیز۔ گھوڑے کی خدمت کے سارے کام حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بجائے میں ہی کرتی تھی، اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس کے لیے گھاس چارہ وغیرہ لاتی تھی، اور کنویں سے پانی کھینچنے والے اونٹ کے لیے کھجور کی گٹلیاں کوٹتی تھی، اس کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی، اسے پانی پلاتی تھی، اور کنویں سے پانی نکالنے کے بڑے ڈول کو خود ہی سیتی تھی اور گھر کا آٹا بھی گوندتی تھی۔ لیکن مجھے روٹی اچھی پکانی نہیں آتی تھی، اس لیے میری انصاری پڑوسن عورتیں روٹی پکا دیا کرتی تھیں، وہ بڑی سچی اور مخلص عورتیں تھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو جو زمین دی تھی وہ مدینے سے 2 فرسخ یعنی 2 میل دور تھی، میں وہاں سے اپنے سر پر گٹلیاں لاد کر لاتی تھی۔ چنانچہ میں ایک مرتبہ گٹلیاں سر پر رکھے ہوئے آ رہی تھی کہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار مجھے مل گئے، آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی۔ حضور نے مجھے بلایا اور اونٹ کو بٹھانے کے لیے اخ فرمایا تاکہ مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیں۔ مجھے لوگوں کے ساتھ چلنے سے شرم آئی اور مجھے حضرت زبیر کی غیرت یاد آ گئی، کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں نے جا کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں سر پر گٹلیاں لے کر آ رہی تھی۔ راستے میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے، آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ حضور اونٹ بٹھانے لگے تاکہ میں آپ کے ساتھ سوار ہو جاؤں، لیکن مجھے شرم آئی اور آپ کی غیرت کا خیال آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم تم حضور کے ساتھ سوار ہو جاتی، اس سے مجھے اتنی گرانی نہیں ہوتی جتنی مجھے تمہاری گٹلیاں سر پر لانے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے پاس ایک باندی بھیجی جس نے گھوڑے کی دیکھ بھال اور خدمت کے تمام کام سنبھال لیے، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے مجھے قید سے آزاد کر دیا ہو۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان پر سختی کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماء نے جا کر اپنے ابا جان سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میری بیٹی صبر کرو، کیونکہ جب کسی عورت کا نیک خاوند ہو پھر وہ خاوند مر جائے اور وہ عورت اس کے بعد اور شادی نہ کرے تو ان دونوں کو جنت میں جمع کر دیا جائے گا۔
حضرت محمد ہلالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، میرے خاوند کا شر بڑھ گیا ہے اور اس کی خیر کم ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہارا خاوند کون ہے؟ اس نے کہا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے اور وہ سچے آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا وہ آدمی ایسے نہیں ہیں؟ اس آدمی نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ نے ان کے بارے میں جو کہا ہے ہمیں بھی یہی معلوم ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، جاؤ ابو سلمہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خاوند کے پاس آدمی بھیجا تو وہ عورت اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ آدمی اس عورت کے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر لے آیا اور وہ آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میرے پیچھے بیٹھی ہوئی عورت کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، یہ عورت کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آپ کی بیوی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی خیر کم ہو گئی ہے اور آپ کا شر زیادہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، اس نے بہت بری بات کہی ہے، یہ اپنے قبیلے کی نیک عورتوں میں سے ہے، لیکن اس کے پاس کپڑے ان سب عورتوں سے زیادہ ہے اور گھر میں سہولت اور راحت کا سامان بھی سب سے زیادہ ہے، بس اتنی بات ہے کہ اس کا خاوند بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا، اب تم کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑا لے کر اس عورت کی طرف بڑھے اور کوڑے سے اس کی خبر لی۔ پھر فرمایا، اے اپنی جان کی دشمن، تو اس کا سارا مال کھا گئی اور اس کی جوانی فنا کر دی اور اب اس کی ایسی شکایت لگا رہی ہے جو اس میں نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ جلدی نہ کریں، اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی شکایت کی اس مجلس میں نہیں بیٹھوں گی، یعنی کبھی شکایت نہیں لگاؤں گی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کو 3 کپڑے دیے جائیں اور اس عورت سے کہا، میں نے جو تجھے مارا ہے یہ کپڑے اس کے بدلے میں لے لو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ قصہ مجھے ایسا یاد ہے گویا کہ میں ابھی اس عورت کو کپڑے لے کر اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے خاوند کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم نے جو مجھے اس کو سزا دیتے ہوئے دیکھا ہے اس کی وجہ سے تم اس کے ساتھ برا سلوک نہ شروع کر دینا۔ انہوں نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ میاں بیوی دونوں واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں، پھر دوسرا زمانہ، پھر تیسرا زمانہ، پھر ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو گواہی دینے سے پہلے ہی قسمیں کھانے لگ جائیں گے اور ابھی ان سے گواہی مانگی نہ جائے گی کہ وہ پہلے ہی گواہی دینے لگ جائیں گے اور بازاروں میں شور مچاتے پھریں گے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے پاس ایسے آدمی کی شکایت کرنے آئی ہوں جو تمام دنیا والوں سے زیادہ بہتر ہیں، ان سے بہتر وہی آدمی ہو سکتا ہے جو ان سے زیادہ عمل کرے یا ان کے برابر عمل کرے۔ وہ رات سے صبح تک عبادت کرتے ہیں اور صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں۔ اتنا بتانے کے بعد اس عورت کو شرم آ گئی اور اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اس آدمی کی بہت اچھی تعریف کی ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت کعب بن سور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، اس عورت نے آپ سے شکایت کرنے میں کمال کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس نے کیا شکایت کی ہے؟ حضرت کعب نے کہا، اس نے اپنے خاوند کی شکایت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس عورت کو میرے پاس لاؤ، اور اس طرح آدمی بھیج کر اس کے خاوند کو بھی بلایا۔ جب وہ دونوں آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب سے کہا، تم ان دونوں میں فیصلہ کرو۔ حضرت کعب نے کہا، آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اس کی شکایت کو سمجھ گئے ہو، میں نہ سمجھ سکا، اس لیے تم ہی فیصلہ کرو۔ حضرت کعب نے کہا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ترجمہ، اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، اور 2 عورتوں سے، اور 3 عورتوں سے، اور 4 عورتوں سے۔ اس کے خاوند سے کہا، تم 3 دن روزہ رکھا کرو اور 1 دن افطار کیا کرو اور اس کے پاس رہا کرو، اور 3 رات نفل عبادت کیا کرو اور 1 رات اس کے ساتھ گزارا کرو۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا یہ فیصلہ تو مجھے تمہاری پہلی بات سے بھی زیادہ پسند آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب کو بصرہ والوں کا قاضی بنا کر بھیج دیا۔ یشکری نے حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی واقعہ اس سے زیادہ لمبا نقل کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا تم مجھے سچ بتاؤ اور حق بات کے ظاہر کرنے میں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا اے امیر المؤمنین، میں ایک عورت ہوں، مجھ میں بھی وہ خواہش ہے جو عورتوں میں ہوا کرتی ہے۔ عبدالرزاق حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا خاوند رات بھر عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم مجھے یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اسے رات کی عبادت سے اور دن کے روزے سے روک دوں؟ وہ عورت چلی گئی۔ پھر دوبارہ آ کر اس نے وہی بات پھر کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس پر حضرت کعب بن سور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے امیر المؤمنین، اس عورت کا بھی حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا حق ہے؟ حضرت کعب نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے خاوند کے لیے 4 بیویاں حلال قرار دی ہیں، تو آپ عورت کو 4 بیویوں میں سے ایک شمار کر لیں۔ اسے ہر 4 راتوں میں سے ایک رات اور ہر 4 دنوں میں سے ایک دن ملنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خاوند کو بلا کر کہا کہ ہر 4 راتوں میں سے ایک رات اپنی بیوی کے پاس گزارا کرو اور ہر 4 دنوں میں سے ایک دن اس کی وجہ سے روزہ نہ رکھا کرو۔ حضرت ابو غرزہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن ارقم رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کے پاس لے گئے اور اس سے کہا کیا تم مجھ سے بغض رکھتی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو غرزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیونکہ لوگ مجھے بہت زیادہ باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ حضرت ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت غرزہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو غرزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیونکہ لوگ مجھے بہت زیادہ باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو غرزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو بلایا، وہ بھی آئیں اور اس کے ساتھ ایک پھوپھی بھی آئیں جسے کوئی جانتا نہیں تھا۔ پھوپھی نے اس سے کہا اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تم سے پوچھیں کہ تم نے ایسا صاف جواب کیوں دیا تو تم کہہ دینا کہ انہوں نے قسم دے کر مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم مجھ سے بغض رکھتی ہو، اس لیے جھوٹ بولنا مجھے برا لگا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تم نے یہ بات کیوں کہی؟ حضرت ابو غرزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ انہوں نے مجھے قسم دے کر پوچھا تھا، اس لیے جھوٹ بولنا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، تمہیں جھوٹ بول دینا چاہیے تھا اور کوئی اچھی بات کہہ دینی چاہیے تھی۔ میاں بیوی تعلقات اچھے رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے جھوٹی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام گھروں میں حسن معاشرت کی بنیاد میاں بیوی کی محبت ہی نہیں ہوتی، بلکہ بعض گھروں میں میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی لیکن حسن معاشرت کی بنیاد خاندانی شرافت اور اسلام ہوتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عاتقہ بنت زید بن عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت عبداللہ نے ان کو ایک باغ اس شرط پر دیا کہ وہ ان کے مرنے کے بعد کسی سے شادی نہیں کریں گی۔ غزوہ طائف میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگا تھا جس کا زخم تو اس وقت تو ٹھیک ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 40 دن بعد وہ زخم پھر ہرا ہو گیا، جس سے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا نے مرثیہ میں اشعار کہے وَعَلَيْتُ لَا تَنْفَكُ عَيْنِي سَخِينَةً عَلَيْكَ وَلَا يَنْفَكُ جِلْدِي أَغْبَرًا مَدَى الدَّهْرِ مَا غَنَّتْ حَمَامَةُ أَيْكَةً وَمَا تَرَدَ اللَّيْلَ الصَّبَاحُ الْمُنَوَّرًا۔ اور میں نے قسم کھائی ہے کہ زندگی بھر اس وقت تک میری آنکھیں آپ پر گرم آنسو بہاتی رہیں گی، غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں، اور میرا جسم گرد آلود رہے گا، یعنی میں زیب و زینت نہیں کروں گی جب تک گھنے جنگل کی کبوتری گاتی رہے گی اور رات کے بعد روشن صبح آتی رہے گی، یعنی ہمیشہ روتی رہوں گی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو شادی کا پیغام دیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حضرت عبداللہ نے مجھے اس شرط پر ایک باغ دیا تھا کہ میں ان کے بعد شادی نہ کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہلوایا کہ کسی عالم سے شادی کے بارے میں مسئلہ پوچھ لو، تو انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ کے ورثہ کو باغ واپس کر دو اور شادی کر لو۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ واپس کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کر لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو آدمی بھیج کر ولیمہ کے لیے بلایا۔ ان صحابہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضور کے صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا
حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے بھائی چارے کا تعلق تھا۔ حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضرت عاتکہ سے کچھ بات کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے عاتکہ تم نے یہ شعر کہا تھا، اب اس کے خلاف کر لیا۔ وَآلَيْتُ لَا تَنْفَكُّ عَيْنِي سَخِينَةً عَلَيْكَ وَلَا يَنْفَكُّ جِلْدِي أَغْبَارًا، میں نے قسم کھائی ہے کہ میری آنکھیں آپ پر گرم آنسو بہاتی رہیں گی اور میرا جسم گرد آلود رہے گا۔ یہ سن کر حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ زور سے رو پڑیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے، میری بیوی کا ذہن خراب نہ کریں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ باندی حضرت ندبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے بھانجے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا۔ میں ان کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں 2 بستر بچھے ہوئے ہیں، ایک ان کا ہے اور ایک ان کی بیوی کا۔ میں نے واپس جا کر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے کہا میرے خیال میں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو چھوڑ رکھا ہے۔ حضرت میمونہ نے حضرت ابن عباس کی بیوی بنت سرج کندی کو پیغام بھیج کر بلایا اور ان سے پوچھا کیا تمہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے چھوڑ رکھا ہے؟ حضرت بنت سرج نے کہا نہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے، وہ تو آج کل مجھے حیض آ رہا ہے اس لیے بستر الگ کر رکھے ہیں۔ اس پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ پیغام بھیجا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کر رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹا کرتے تھے، البتہ آپ کی بیویاں گھٹنے یا آدھی پٹلی تک کپڑا ڈال لیا کرتی تھیں۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ نہ چل سکا کہ کھانا کس نے دوسرے کے لیے تیار کیا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یا ان کے چچا زاد بھائی نے۔ بہرحال یہ حضرات کھانا کھا رہے تھے اور ایک باندی ان کے سامنے کام کر رہی تھی، کھانا وغیرہ لا رہی تھی کہ ان میں سے کسی نے اس باندی سے کہا او زانیہ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایسے نہ کہو، اگر اس باندی کی وجہ سے تمہیں دنیا میں حد شرعی نہ لگ سکی تو آخرت میں تو ضرور لگے گی۔ اس آدمی نے کہا اگر بات واقعی ایسی ہی ہو جیسی میں نے کہی تو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر بات ایسی بھی ہو صحیح تو بھری مجلس میں نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فحش گو اور قصداً بد کلامی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے، اور فحش گو اور بد کلامی والے کو اللہ کے ناپسند کرنے کی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خود کہی تھی۔ حضرت ابو عمران فلسطینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی بیوی ان کے سر میں سے جوئیں نکال رہی تھی۔ ان کی بیوی نے اپنی باندی کو آواز دی، باندی نے آنے میں دیر کر دی تو ان کی بیوی نے کہا او زانیہ۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے اسے زنا کرتے دیکھا ہے؟ ان کی بیوی نے کہا نہیں۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم تمہیں اس باندی کی وجہ سے قیامت کے دن 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ان کی بیوی نے اس باندی سے معافی مانگی، باندی نے معاف کر دیا۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بیچاری تمہیں کیوں نہ معاف کرے، یہ تمہاری ماتحت جو ہے، اسے آزاد کر دو۔ ان کی بیوی نے کہا کیا یہ آزاد کرنا کافی ہو جائے گا؟ پھر مجھے آخرت میں سزا تو نہیں ملے گی؟ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں امید ہے۔ حضرت ابو المتوکل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حبشن بادی تھی جس کی کسی حرکت کی وجہ سے تمام گھر والے بڑے غمگین اور پریشان تھے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا، لیکن پھر فرمایا اگر مجھے قیامت کے دن کے بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے اس کوڑے سے مار مار کر بے ہوش کر دیتا، لیکن اب میں تجھے ایسے کے ہاتھ بیچوں گا جو تیری قیمت پوری دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی، جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن قیس یا ابن ابی قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لائے تھے تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل رہے تھے کہ انہیں ادریاج شہر کے کرتب دکھانے والے لوگ تلواریں اور نیزے لیے ہوئے ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھہرو، انہیں روکو اور واپس کرو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین، یہ ان آجمیوں کا رواج ہے کہ امیر کے آنے پر اظہار خوشی کے لیے اپنے کرتب دکھاتے ہیں، اگر آپ ان کو اس سے روکیں گے تو یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ ان کا امن کا معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں، اس معاہدے میں ان کو اپنے رواج پر چلنے کی اجازت حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت عمر اور آل عمر سب کو
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے دوڑ میں مقابلہ کیا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے اور انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں آپ سے آگے نکل گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دوبارہ مقابلہ کیا۔ اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے تو انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں آپ سے آگے نکل گیا۔ حضرت سلیم بن حنظلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حدیثیں سننے کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ جب حدیثیں سنا کر حضرت ابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملے اور انہوں نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ یوں لوگوں کا تمہارے ساتھ چلنا خود تمہارے لیے فتنے اور بگاڑ کا سبب ہے اور ان کے لیے ذلت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا آج لوگوں کا معاملہ کتنا عمدہ ہے، میں سفر سے آ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں جس کے یہاں بھی ٹھہرا مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں اپنے باپ کے بیٹے کے یہاں ٹھہرا ہوں۔ ہر ایک نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے یہ ایمان کے تازہ اور عمدہ ہونے کی نشانی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب جانور پر سامان لادا جائے اور سفر قریب کا ہو، جانور بھی تازہ دم ہو تو پھر جانور سامان لے کر خوب تیز چلتا ہے، اور جب سفر لمبا ہو اور جانور تھک چکا ہو تو پھر جانور رک رک کر چلتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کو تازہ کرتے رہو اور اسے عمدہ بناتے رہو۔ حضرت حیہ بنت ابی حیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ ایک دن عین دوپہر کے وقت ایک آدمی میرے پاس اندر آیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی؟ انہوں نے کہا میں اور میرا ایک ساتھی ہم دونوں اپنے اونٹ ڈھونڈنے آئے ہیں، میرا ساتھی اونٹ تلاش کرنے چلا گیا ہے اور میں یہاں سایہ میں آیا ہوں تاکہ کچھ دیر سائے میں بیٹھ جاؤں اور کچھ پی بھی لوں۔ میں نے کھڑے ہو کر انہیں تھوڑی سی لسی پلائی اور انہیں پہچاننے کی کوشش کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ میں نے کہا وہی ابو بکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی ہیں جن کا میں سن بھی چکی ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ زمانے جاہلیت میں ہماری قبیلے خثام کے ساتھ لڑائی رہتی تھی اور ہم آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپس میں الفت و محبت نصیب فرما دی، یہ سب اسلام کی برکت ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے لوگوں میں یہ الفت و محبت کب تک رہے گی؟ انہوں نے کہا جب تک کہ امام سیدھے رہیں گے۔ میں نے پوچھا امام کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہر قبیلے میں ایک سردار ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ جب تک یہ ٹھیک چلتے رہیں گے لوگوں میں تمام کام ٹھیک رہیں گے۔ حضرت حارث بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم نے شام والوں کو کس حال میں چھوڑا؟ میں نے انہیں شام والوں کا حال بتایا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی تعریف کی۔ پھر فرمایا شاید تم لوگ مشرکوں کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں اے امیر المؤمنین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم مشرکوں کے ساتھ بیٹھنے لگو گے تو تم ان کے ساتھ کھانے پینے لگ جاؤ گے اور تم لوگ اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک تم یہ ان کے ساتھ کھانے پینے کا کام نہیں کرو گے۔ حضرت عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنا سارا لین دین کھال کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کریں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک نصرانی منشی تھا، اس نے سارا حساب لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آیا اور حضرت عمر نے فرمایا اس کا حافظہ بڑا تیز ہے۔ پھر اس منشی سے کہا ہمارے پاس ملک شام سے ایک خط آیا ہے، کیا تم چل کر مسجد میں ہمیں وہ خط پڑھ دو گے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں؟ کیا یہ جنبی ہے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں یہ تو نصرانی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ڈانٹا اور میری ران پر مار کر کہا اسے یہاں سے نکال دو۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ترجمہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔